اسلام پر 40 اعتراضات اور ان کے مدلل جوابات۔ سوال نمبر 1۔ کہا جاتا ہے کہ تمام مذاہب انسانوں کو اچھائی کی تعلیم دیتے ہیں، تو پھر ایک شخص کو اسلام ہی کی پیروی کیوں کرنی چاہیے؟ وہ کوئی دوسرا مذہب کیوں اختیار نہیں کر سکتا؟ یہ پابندی کیوں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا جواب کچھ یوں دیا: پابندی کی بات نہیں ہے، آپ کی یہ بات درست ہے کہ بنیادی طور پر تمام مذاہب انسانوں کو صحیح راستے پر چلنے اور برائی سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں، مگر اسلام ان سب سے بڑھ کر ہے۔ اسلام ہمیں سیدھے راستے پر چلنے اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو برائی سے بچانے میں عملی رہنمائی مہیا کرتا ہے۔ اسلام فطرت انسانی اور معاشرتی مسائل کو سامنے رکھتا ہے۔ اسلام اصل میں خالق کی کائنات کی طرف سے رہنمائی ہے، اس لیے اسلام کو دین فطرت کہا گیا ہے۔ اسلام اور دوسرے مذاہب میں جو بنیادی فرق ہے وہ چند امور سے واضح ہوتا ہے۔ تمام مذاہب یہ تعلیم دیتے ہیں کہ چوری اور لوٹ مار برا عمل ہے، اسلام بھی یہی کہتا ہے۔ پھر اسلام اور دوسرے مذاہب میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ اسلام یہ بتانے کے ساتھ ساتھ کہ چوری اور لوٹ مار برا کام ہے، وہ ایسا سماجی نظام بھی مہیا کرتا ہے جس میں لوٹ مار نہیں کریں گے۔ اس کے لیے ہمارا دین اسلام فلاح انسانی کے لیے زکوٰۃ کا نظام پیش کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جس شخص کی مالی بچت حد نصاب 50 گرام یعنی 7.5 تولہ سونا یا اس کی مالیت کو پہنچ جائے تو وہ اس میں سے ہر سال 2.5% اللہ کی راہ میں تقسیم کرے۔ اگر ہر شخص پوری ایمانداری سے زکوٰۃ ادا کرتا رہے تو اس دنیا میں غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، جو کہ لوٹ مار کی اصل وجہ ہے، اور دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں ہے کہ اسلام چور کا ہاتھ کاٹنے کی سزا دیتا ہے۔ ترجمہ: چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو، یہ اللہ کی طرف سے ان کی سزا ہے۔ اسلام کی روح سے اس سزا پر غیر مسلم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 20ویں صدی میں ہاتھ کاٹنے کی سزا؟ اسلام تو ایک ظالمانہ اور وحشیانہ مذہب ہے، لیکن ایسا کہنا حقیقت کے برعکس ہے۔ امریکہ کو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے، بدقسمتی سے وہاں اس جرم کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ فرض کریں امریکہ میں اسلامی قانون نافذ کر دیا جائے اور ہر شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہو اور ہر چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہو، تو کیا امریکہ میں چوری اور ڈکیتی کا جرم بڑھے گا، کم ہوگا یا اتنا ہی رہے گا؟ یقیناً یہ کم ہوگا، اور اس قانون سے چوروں کو جرم سے رکنے میں مدد ملے گی۔ میں اس بات سے متفق ہوں کہ اس وقت دنیا میں لوٹ مار کرنے والوں کی تعداد کافی زیادہ ہے، اور اگر ہاتھ کاٹنے کی سزا نافذ کر دی جائے تو لاکھوں لوگوں کے ہاتھ کٹیں گے۔ مگر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جیسے ہی آپ اس قانون کو نافذ کریں گے، لوٹ مار کی شرح فوراً کم ہو جائے گی۔ ہاں، اس سے پہلے نظام زکوٰۃ کو نافذ کرنا اور معاشرے میں صدقہ و خیرات اور اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنے اور غریبوں کی مدد کرنے کا جذبہ موجود ہو، اور اس کے بعد ان سزاؤں کا نظام لاگو ہو، تو چوری کرنے والا اس جرم سے پہلے 100 بار سوچے گا کہ وہ ایسا خطرہ مول لے رہا ہے۔ سخت سزا کا خوف جس سے دوسروں کو بھی عبرت حاصل ہو، لوٹ مار کی حوصلہ شکنی کرے گا، اور بہت کم لوگ اس جرم کا ارتکاب کریں گے، اور صرف چند لوگ جو عادی مجرم ہوں گے ان کے ہی ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور لوگ لوٹ مار کے خوف سے بے نیاز پرسکون زندگی گزاریں گے۔ تمام بڑے مذاہب عورتوں کو تنگ کرنے اور ان کی عزت کو پامال کرنے کو سنگین جرم قرار دیتے ہیں۔ اسلام بھی یہی تعلیم دیتا ہے۔ پھر اسلام اور دوسرے مذاہب میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ اسلام صرف عورتوں کے احترام کا ہی حکم نہیں دیتا، اور ان کو تنگ کرنے اور ان کی عزت کو پامال کرنے جیسے سنگین جرائم سے نفرت ہی نہیں کرتا، بلکہ اس بات کی بھی پوری رہنمائی کرتا ہے کہ معاشرے میں سے ایسے جرائم کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً اسلام میں حجاب کا بہترین نظام موجود ہے۔ قرآن عورتوں سے پہلے مردوں کو حجاب کا حکم دیتا ہے: اے نبی، مومن مردوں سے فرما دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ ستھرا ہے، بے شک اللہ اس سے باخبر ہے جو وہ کرتے ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 30۔ حیا کے قیام کے لیے اسلام کہتا ہے کہ کوئی شخص کسی غیر محرم کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً ہی اپنی نگاہیں نیچی کر لے۔ اسی طرح عورتوں کے حجاب کا ذکر سورہ نور اور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں ہے: اے نبی، آپ فرما دیں مومن عورتوں کو کہ وہ نیچی رکھیں اپنی نگاہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کے مقامات کو ظاہر نہ کریں۔
سوائے اس کے کہ ظاہر ہونا ناگزیر ہو، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں میں ڈالے رہیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے خاوندوں پر یا اپنے باپ یا اپنے سسر یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہر کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھتیجوں پر، اپنے بھانجوں یا اپنی مسلمان عورتوں یا اپنی کنیزوں یا وہ خدمتگار مرد جو غرض نہ رکھنے والے ہوں یا وہ لڑکے جو ابھی واقف نہیں عورتوں کے پردے سے، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں کہ جو وہ اپنی عزت چھپائے ہوئے ہیں پہچان لی جائیں۔ اے ایمان والو، تم سب اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ ترجمہ: ہمارے دین کی روح سے حجاب یہ ہے کہ سارا جسم ڈھکا ہوا ہو اور صرف چہرہ اور ہاتھ کھلے رکھے جائیں، اور اگر عورتیں چاہیں تو وہ ان کو بھی ڈھانپ سکتی ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ چہرہ ڈھانپنا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حجاب کا حکم کیوں دیا ہے، اس کے بارے میں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں ہے: اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو فرما دیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر ڈال لیا کریں، یہ ان کے لیے قریب تر ہے کہ ان کی پہچان ہو جائے اور انہیں نہ ستایا جائے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ بات کو سمجھنے کے لیے مثال کے طور پر فرض کریں دو جڑواں بہنیں ہیں، دونوں خوبصورت ہیں اور وہ ایک گلی میں جا رہی ہیں۔ ایک نے اسلامی حجاب پہنا ہوا ہو جبکہ دوسری منی اسکرٹ میں ملبوس ہو۔ گلی کی نکڑ پر ایک بدمعاش کھڑا ہوا ہو، کس لڑکی کو چھیڑنے کا منتظر ہے؟ وہ کس سے چھیڑ چھاڑ کرے گا؟ حجاب میں ملبوس لڑکی سے یا منی اسکرٹ والی لڑکی سے؟ وہ لباس جو جسم کو چھپانے کے بجائے نمایاں کرتا ہو وہ مخالف جنس کو چھیڑ چھاڑ اور بدکاری کی دعوت دیتا ہے۔ اس لیے قرآن صحیح کہتا ہے کہ حجاب عورت کو بے حیا مردوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہمارا دین اسلام عصمت دری کرنے والے کو سزائے موت دیتا ہے۔ زنا کی سزا رجم یعنی سنگسار کرنا اور کوڑے مارنا ہے۔ غیر مسلم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی سزا! بہت سے لوگ اسلام کو وحشیانہ اور ظالمانہ مذہب کہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں نے بہت سے غیر مسلموں سے یہ پوچھا ہے کہ فرض کرے خدا نخواستہ کوئی آپ کی ماں یا بہن سے زیادتی کرتا ہے اور ان کی عزت پامال کرتا ہے اور آپ کو جج بنایا جائے اور مجرم کو آپ کے سامنے لایا جائے تو آپ اس کے لیے کون سی سزا تجویز کریں گے؟ سب نے جواب دیا، ہم اسے قتل کر دیں گے، اور کچھ نے تو یہاں تک کہا کہ ہم اس پر اس وقت تک تشدد کرتے رہیں گے جب تک کہ اس کی جان نہ نکل جائے۔ اگر کوئی آپ کی بیوی، بیٹی، بہن یا ماں کی عصمت دری کرے تو آپ اسے قتل کرنا چاہیں گے، مگر جب کسی اور کی بیوی، بیٹی، بہن یا ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے اور اسے سزا دی جا رہی ہو تو آپ اس سزا کو ظالمانہ اور وحشیانہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہے؟ یہی دوہرا معیار ساری خرابی کی جڑ ہے۔ ایک حقیقت پسندانہ نظر سے جائزہ لیجئے تو پتہ چلے گا کہ امریکہ جو اس وقت دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے، اس کے اندر 1990 کی ایف بی آئی کی رپورٹ کے مطابق ریپ، عصمت دری کے 1,02,555 مقدمات درج کیے گئے۔ ان مقدمات کے بارے میں کہا گیا کہ یہ صرف 16% مقدمات ہیں جو درج ہوئے یا ان کی رپورٹ کی گئی۔ 1990 میں ان مقامات کی صحیح تعداد جاننے کے لیے ان کو 116 یعنی 6.25 سے ضرب دیں تو یہ تعداد 6,40,968 بنتی ہے۔ اگر اس تعداد کو سال کے دنوں میں تقسیم کیا جائے تو روزانہ 1,756 بنتی ہے۔ بعد میں ایک اور رپورٹ آئی جس کے مطابق اس سال ان واقعات اوسطاً تقریباً 1900 واقعات روزانہ پیش آئے۔ امریکہ کے محکمہ انصاف کے نیشنل کرائم سروے بیورو کے مطابق 1996 میں 3,07,000 واقعات رپورٹ کی گئی۔ یہ تعداد اصل تعداد سے صرف 31% تھی۔ ان واقعات کی اصل تعداد 9,90,332 بنتی ہے جو 10 لاکھ کے قریب ہے۔ یعنی امریکہ میں اس سال ہر 32 سیکنڈ کے بعد آبروریزی کا ایک واقعہ پیش آیا۔ یعنی امریکی اب اس جرم میں مزید دلیر ہو گئے۔ 1990 کی ایف بی آئی رپورٹ کے مطابق وہاں جتنے واقعات کی رپورٹ کی گئی ان میں صرف 10% مجرم گرفتار کیے گئے جو کل تعداد کا 1.6% ہے۔ ان گرفتار لوگوں میں سے 50% مجرموں کو مقدمہ قائم ہونے کی نوبت آنے سے پہلے ہی چھوڑ دیا گیا۔ مطلب یہ کہ صرف 0.8% مجرموں کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک شخص 125 مرتبہ یہ جرم کرتا ہے تو اسے صرف ایک بار سزا ملنے کا امکان ہے۔ ایک دوسری رپورٹ کے مطابق 50% لوگ جن کو ان مقدمات کا سامنا کرنا پڑا انہیں 1 سال سے بھی کم کی سزا ہوئی۔ امریکی قانون میں اس جرم کی سزا 7 سال قید ہے۔
سواپی دفعہ ایسا جرم کرنے والے کے ساتھ جج نرمی اختیار کرتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ ایک شخص 125 دفعہ جرم کرتا ہے اور اس کے مجرم ٹھہرائے جانے کا 1% امکان ہوتا ہے، اور اس میں بھی نصف مرتبہ بیچ نرمی رویہ اختیار کرتے ہوئے اسے 1 سال سے بھی کم مدت کی سزا دیتا ہے۔ فرض کریں امریکہ میں اسلامی شریعت کو نافذ کر دیا جائے۔ جب کوئی شخص کسی عورت کی طرف دیکھے تو اپنی نظروں کو نیچے کر لے اور عورت حجاب میں رہے اور اس کا سارا جسم سوائے ہاتھوں اور چہرے کے ڈھکا ہوا ہو، اور صرف چہرہ اور ہاتھ کھلے رکھے جائیں، اور اگر عورتیں چاہیں تو ان کو بھی ڈھانپ سکتی ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ چہرہ ڈھانپنا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حجاب کا حکم کیوں دیا ہے؟ اس کے بارے میں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں ہے: اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو فرما دے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر ڈال لیا کریں، یہ ان کے لیے قریب تر ہے کہ ان کی پہچان ہو جائے اور انہیں نہ ستایا جائے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ بات کو سمجھنے کے لیے مثال کے طور پر فرض کریں 2 جڑواں بہنیں ہیں، دونوں خوبصورت ہیں اور وہ ایک گلی میں جا رہی ہیں۔ ایک نے اسلامی حجاب پہنا ہوا ہے جبکہ دوسری منی اسکرٹ میں ملبوس ہے۔ گلی کی نکڑ پر ایک بدماش کھڑا ہوا ہو، کس لڑکی کو چھیڑنے کا منتظر ہے؟ وہ کس سے چھیڑ چھاڑ کرے گا؟ حجاب میں ملبوس لڑکی سے یا منی اسکرٹ والی لڑکی سے؟ وہ لباس جو جسم کو چھپانے کی بجائے نمایاں کرتا ہے وہ مخالف جنس کو چھیڑ چھاڑ اور بدکاری کی دعوت دیتا ہے۔ اس لیے قرآن صحیح کہتا ہے کہ حجاب عورتوں کو بے حیا مردوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہمارا دین اسلام عصمت دری کرنے والے کو سزائے موت دیتا ہے۔ زنا کی سزا رجم یعنی سنسار اور اس کوڑے مارنا ہے۔ غیر مسلم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی سزا، بہت سے لوگ اسلام کو وحشیانہ اور ظالمانہ مذہب کہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں نے بہت سے غیر مسلموں سے یہ پوچھا کہ فرض کرے خدا نہ خواستہ کوئی آپ کی بیوی، ماں یا بہن سے زیادتی کرتا ہے، اس کی عزت پامال کرتا ہے اور آپ کو جج بنایا جائے اور مجرم کو آپ کے سامنے لایا جائے، تو آپ اس کے لیے کون سی سزا تجویز کریں گے؟ سب نے جواب دیا، ہم اسے قتل کر دیں گے، اور کچھ نے کہا یہاں تک کہ ہم اس پر اس وقت تک تشدد کرتے رہیں گے جب تک کہ اس کی جان نہ نکل جائے۔ اگر کوئی آپ کی بیوی، بیٹی، بہن یا ماں کی عصمت دری کرے تو آپ اسے قتل کرنا چاہیں گے، مگر جب کسی کی بیوی، بیٹی یا بہن، ماں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے اور اسے سزا دی جا رہی ہو تو آپ اس سزا کو ظالمانہ اور وحشیانہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہے؟ یہی دوہرا معیار ساری خرابی کی جڑ ہے۔ ایک حقیقت پسندانہ نظر سے جائزہ لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ امریکہ، جو اس وقت دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے، اس کے اندر 1990 کی FBI کی رپورٹ کے مطابق ریپ، عصمت دری کے 1,25,055 مقدمات درج کیے گئے۔ ان مقدمات کے بارے میں کہا گیا کہ یہ صرف 16% مقدمات درج ہوئے ہیں یا ان کی رپورٹ کی گئی ہے۔ 1990 کے ان مقدمات کی صحیح تعداد جاننے کے لیے ان 1600 یعنی 6.25 سے ضرب دیں تو یہ تعداد 6,04,968 بنتی ہے۔ اگر اس تعداد کو سال کے دنوں پر تقسیم کیا جائے تو روزانہ 1756 بنتی ہے۔ بعد میں ایک اور رپورٹ آئی جس کے مطابق اس سال ان واقعات کی اوسطاً تعداد 1900 واقعات روزانہ پیش ہے۔ امریکہ کے محکمہ انصاف کے نیشنل کرائم سروے بیورو کے مطابق 1996 میں 3,07,000 واقعات رپورٹ کی گئی اور یہ تعداد اصل تعداد سے صرف 31% تھی۔ ان واقعات کی اصل تعداد 9,90,332 بنتی ہے جو 10 لاکھ کے قریب ہے۔ یعنی امریکہ میں ہر سال ہر 32 سیکنڈ کے بعد آبرو ریزی کا ایک واقعہ پیش آیا۔ یعنی امریکہ اب اس جرم میں مزید دلیر ہو گئے۔ 1990 کی IBI کی رپورٹ کے مطابق جتنے واقعات رپورٹ کیے گئے ان میں صرف 10% مجرم گرفتار کیے گئے، جو کل تعداد کا 1.6% ہے۔ ان گرفتار لوگوں میں سے 50% مجرموں کو مقدمہ قائم ہونے کی نوبت سے پہلے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ 0.8% مجرموں کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ایک شخص 125 مرتبہ یہ جرم کرتا ہے تو اسے صرف ایک بار سزا ملنے کا امکان ہے۔ دوسری رپورٹ کے مطابق 50% لوگ جن کو مقدمات کا سامنا پڑا انہیں 1 سال سے بھی کم کی سزا ہوئی۔ امریکی قانون اس جرم کی سزا 7 سال قید ہے۔ ایسا جرم کرنے والے کے ساتھ جج نرمی اختیار کرتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ ایک شخص 125 مرتبہ جرم کرتا ہے اور اس کے مجرم ٹھہرائے جانے کا فیصد امکان ہوتا ہے اور اس میں نصف مرتبہ بیچ نرمی کا رویہ اختیار کرتے ہوئے اسے 1 سال سے بھی کم مدت کی سزا دیتا ہے۔ فرض کریں امریکہ میں اسلامی شریعت نافذ کر دی جائے۔ جب کوئی شخص کسی عورت کی طرف دیکھے تو اپنی نظروں کو نیچی کر لے اور عورت حجاب میں رہے اور اس کا سارا جسم سوائے ہاتھوں اور چہرے کے ڈھکا ہوا ہو۔ اس صورتحال میں کوئی کسی کی آبروریزی کرتا ہے اور مجرم کی شرعی سزا دی جاتی ہو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح اس جرم کی شرح بڑھ جائے گی۔
وہی رہے گی یا کم ہو جائے گی؟ یقیناً کم ہو جائے گی، اور یہ نفع شریعت اسلامی کی برکت کا نتیجہ ہوگا۔ اسلام ایک بہترین نظام ہے کیونکہ اس کی تعلیمات صرف نظریاتی نہیں بلکہ یہ انسانیت کو پیش آنے والے مسائل کا عملی حل بھی پیش کرتا ہے۔ اسی لیے اسلام انفرادی و اجتماعی سطح پر بہترین نتائج حاصل کرتا ہے۔ اسلام ایک قابل عمل عالمگیر مذہب ہے جو کسی ایک قوم یا نسل تک محدود نہیں، اس لیے دوسرا مذہب کے مقابلے میں صرف اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جس کو اختیار کر کے انسان اپنی زندگی کے راستے کو سیدھا کر کے اپنی آخرت کی زندگی میں کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔